صفحہ نمبر 361 جاری۔ پرچہ 2012 حصہ اول۔ سوال: اسلام سے قبل عربوں کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالت پر نوٹ لکھیں۔ جواب کے لیے پرچہ 2011 دیکھیں۔ صفحہ نمبر 362۔ سوال نمبر 2: میثاق مدینہ پر نوٹ لکھ کر اس کی سیاسی اہمیت کو اجاگر کریں۔ جواب کے لیے پرچہ 2011 دیکھیں۔ سوال 3: اسلام ہمیشہ امن اور رواداری کا مذہب علمبردار رہا ہے، وضاحت کریں۔ جواب: اسلام نے معاشرے کی ترقی اور امن کی فضا قائم کرنے کے لیے مندرجہ ذیل بنیادی اصول واضح کر رکھے ہیں۔ نمبر 1: مساوات۔ قرآن مجید میں آتا ہے: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وہ تمہاری شاخیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ رسول کریم نے فرمایا: لوگو، بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ نمبر 2: اخوت۔ اسلام میں مل جل کر اتفاق سے رہنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: سب مومن بھائی بھائی ہیں، سورہ الحجرات۔ تم سب ایک ہی جماعت سے ہو، سورہ المومنون۔ ارشاد رسول مقبول ہے: ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ نمبر 3: اتفاق۔ ارشاد الہی ہے: سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، آل عمران۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا، اس کے بعد ان کے پاس کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، سورہ آل عمران۔ فرمان رسول ہے: ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک عمارت۔ تم مومنوں کو ایک دوسرے سے رحم اور محبت اور مہربانی میں ایسا دیکھے گا جیسا کہ بدن میں ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارے عضو بخار اور بیداری میں اس کے شریک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4: انصاف۔ قرآن مجید میں آتا ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے، انصاف کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہ تقوی سے قریب تر ہے۔ اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ نمبر 5: جان و مال کی حرمت۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ دوسرے مسلمان کی جان و مال اور آبرو کی حرمت کرے، جان و مال کی حفاظت میں دوسروں کی مدد کرے۔ ارشاد الہی ہے: اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق پر، بنی اسرائیل۔ رسول اکرم فرماتے ہیں: تمہارے مال اور تمہاری جانیں اور تمہارے آبروئیں ایسی ہی حرمت رکھتی ہیں جیسا آج کے دن کی حرمت ہے۔ نمبر 6: مذہبی آزادی۔ ارشاد الہی ہے: دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت کی راہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ صفحہ نمبر 363۔ نمبر 7: ملکیت میں دوسروں کا حق۔ ارشاد الہی ہے: متقی وہ لوگ ہیں کہ جو ہم نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں، سورہ بقرہ۔ نمبر 8: غلام کی ممانعت۔ رسول اکرم فرماتے ہیں: بہت برے وہ لوگ ہیں جو آدمی کو فروخت کرتے ہیں۔ نمبر 9: ذمہ داری۔ رسول اکرم فرماتے ہیں: تم میں سے ہر ایک نگران اور ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ نمبر 10: تکریم انسانیت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قابل احترام بنایا ہے، اس وجہ سے اسلامی معاشرے میں ہر انسان کا احترام بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے: اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی۔ سوال نمبر 4: قرآن حکیم محفوظ ترین اور ممتاز آسمانی کتاب ہے، دلائل کے ساتھ بحث کیجیے۔ جواب: قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں رسول کریم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید کا نام خود اس وحی الہی میں تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت 2 طریقوں سے ہوئی ہے، ایک زبانی یاد کرنے سے، دوسری کتابت سے، اور یہی 2 طبعی اور قدرتی طریقے ہیں۔ رسول اکرم کی عہد حیات طیبہ میں ہی صحابہ کرام سارا قرآن حفظ کر چکے تھے۔ قرآن مجید کی طباعت عہد رسالت، عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں ہوئی۔ قرآن مجید واحد آسمانی کتاب ہے جو اصلی حالت میں موجود ہے، اس بات کا اقرار غیر مسلموں نے بھی کیا۔ سر ولیم میور دیباچہ حیات محمد میں لکھتا ہے: اس بات کی تسلی بخش اور قابل اطمینان اندرونی اور بیرونی شہادت موجود ہے، قرآن اس وقت بھی ٹھیک اسی حالت میں موجود ہے جس طرح حالت میں حضور پاک نے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔
نیو یونیورسل انسائکلوپیڈیا میں قرآن مجید کے عنوان سے مقابلہ درج ہے، جس میں لکھا ہوا ہے یہ کتاب پیغمبر محمد پر ان کی زندگی کے آخری 23 سال میں مکہ اور مدینہ میں نازل ہوتی رہی اور مسلمانوں کے عقیدے میں کلام الہی ہے، بخلاف حدیث کے مجموعہ کلام رسول ہے۔ قرآن پیغمبر کی زندگی میں ہی انہی کی زیر ہدایت اور نگرانی ضبط تحریر میں آ گیا تھا اور ان کے صحابہ نے اسے حفظ کر لیا تھا۔ یہ معمول آج تک جاری ہے۔ جو ناسا تھا مسلمان قرآن پاک کے حافظ ہے اور اسے سارے کا سارا دہرا سکتے ہیں بغیر کسی غلطی کے۔ اس کتاب کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں تمام کتب سماوی کے حقائق آگئے ہیں، آخری ناقابل تغیر کتاب ہے، نیز یہ کہ نوح انسان کے لیے وہ جامع ترین دستور العمل ہے جو اسلام فطرت دین کی آخری توضیح ہے اور یہی دین ابراہیم اور موسیٰ اور سارے قدیم انبیاء کا رہ چکا ہے۔ اس کی عبارت کا غیر محرف ہونا مسلم ہے۔ جرمن کے مشہور مستشرق نولیٹکی نے لکھا ہے، یورپ کے جن مصنفین نے اب تک اس امر کی زبردست کوشش کی قرآن میں تحریف ثابت کریں، وہ اپنی اور صحیح جدوجہد میں حیرت انگیز طور پر ناکام ثابت ہوئے۔ صفحہ نمبر 364، حصہ دوم۔ سوال نمبر 5، حضرت موسیٰ کی زندگی اور معجزات پر نوٹ لکھیں۔ جواب کے لیے پرچہ 2011 دیکھیں۔ سوال نمبر 6، انجیل برناباس پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب، انجیل برناباس۔ اب تک تو یہ بات تو اب علمی دنیا میں ڈھکی چھپی نہیں کہ جو انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی وہ دنیا سے مفقود ہو چکی ہے۔ اس وقت جو کتابیں انجیل کے نام سے مشہور ہے، ان سے مراد حضرت عیسیٰ کی سوانح حیات ہے جسے مختلف لوگوں نے قلم بند کیا اور اس میں آپ کی تعلیمات کا ایک حصہ پایا جاتا ہے۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے مختلف شاگردوں اور حواریوں نے اس کی انجیلیں لکھی تھی۔ لوکا اپنی انجیل کے شروع میں لکھتے ہیں، چونکہ بہتوں نے اس پر بریاندی کی ہے، جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئی ہیں ان کو ترتیب بیان کریں، جبکہ انہوں نے جو شروع سے دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا تھا۔ لیکن عیسائی حضرات نے ان بہت سی انجیلوں میں سے صرف 4 انجیلوں کو معتبر مانا ہے جو علل ترتیب متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کے نام سے منسوب ہیں۔ باقی انجیلیں یا تو گم ہو چکی ہیں یا موجود نہیں، گر انہیں عیسائی حضرات تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن آج سے تقریباً 250 سال پہلے ایک کتاب دریافت ہوئی جو برناباس حواری کے حوالے سے منسوب ہے۔ اس کتاب کی دریافت نے دنیا بھر میں ایک ہلچل پیدا کر دی، اس لیے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ بے شمار ایسی باتیں موجود تھیں جس میں عیسائیت کا پورا ایمان منہدم ہو جاتا ہے، بلکہ اس میں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی لکھا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک بہت سے علماء عیسائیت اور ماہرین تاریخ نے اس کتاب کو اپنا موضوع بحث بنایا ہے اور تمام علماء نے یہ دعویٰ کیا یہ اصلی انجیل برناباس نہیں ہے۔ اس کے مصنف کوئی مسلمان ہے جس نے عیسائیت کو غلط ثابت کرنے کے لیے اسے برناباس حواری کی طرف سے منسوب کیا ہے۔ انجیل برناباس معروف اناجیل اربع سے بہت سی چیزوں میں مختلف ہے، لیکن 4 اختلافات سے جنہیں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 1، اس انجیل میں حضرت مسیح نے اپنے خدا اور خدا کا بیٹا ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ نمبر 2، اس میں حضرت مسیح نے بتایا وہ مسیح یا مسیحا جن کی بشارت عہد قدیم کے صحیفوں میں دی گئی ہے، اس سے مراد میں نہیں ہوں بلکہ حضرت محمد ہے جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ نمبر 3، برناباس کا بیان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی نہیں دے گی بلکہ ان کی جگہ یہودا اسکریوتی کی صورت بدل دی گئی تھی جسے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سمجھا اور سولی پر چڑھا دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ صفحہ نمبر 365۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جس بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ انجیل برناباس میں حضرت کا اسم گرامی۔ انجیل میں ہم چند عبارتیں پیش کرتے ہیں جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درج ذیل اقوال موجود ہیں۔ اس انجیل کی دریافت قدیم عیسائی لٹریچر میں انجیل برناباس کا ذکر ایک گمشدہ کتاب کی حیثیت سے ملتا ہے، لیکن 1709 میں شاہج
پروشیا کے ایک مشیر کو جس کا نام کرومر تھا ایمسٹرڈیم کے مقام پر کسی کتب خانے سے ایک کتاب ہاتھ لگی جو اطالوی زبان میں تھی۔ اس پر لکھا ہوتا یہ برناباس حواری کی لکھی ہوئی انجیل ہے۔ اس وقت تک صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا تھا پھر کہ کریمر نے یہ اطالوی نسخہ ایمسٹرڈیم کے کسی صاحب حیثیت آدمی سے حاصل کیا جو اسے انتہائی قیمتی کتاب سمجھتا تھا۔ کریمر نے یہ نسخہ شہزادہ ابو جین صافومی کو تحفے کے طور پر دے دیا تھا اور اس کے بعد 1738 میں آسٹریا کے پائے تخت وائنا کے شاہی کتب خانے میں منتقل ہو گیا، آج تک وہیں ہے۔ اس کے بعد 18ویں صدی کی ابتدا ہی میں ہڈلی کے مقام پر ڈاکٹر پلمن کو انجیل برناباس کا ایک اور نسخہ دستیاب ہوا جو ہسپانوی زبان میں تھا۔ یہی نسخہ مشہور مستشرق جارج میل کو ملا تھا جس نے اسے اپنے ترجمہ قرآن پاک میں مختلف اقتباسات نقل کی ہیں۔ جارج میل نے اس ہسپانوی نسخے پر جو نوٹ لکھے سے ظاہر ہوتا ہے کہ در حقیقت یہ مذکورہ بالا اطالوی نسخے کا ہسپانوی ترجمہ ہے جو کسی اور افغانی مسلمان مصطفیٰ ارندی نے کیا ہے۔ مصطفیٰ ارندی ہی نے اس کے شروع میں ایک دیباچہ بھی لکھا ہے جس میں اطالوی نسخے کی دریافت کا پورا حال تحریر ہے۔ اس دیباچے کا خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 16ویں صدی کے اختتام پر ایک لاطینی راہب فرامینیو نے آریونس بشپ کو کچھ خطوط دستیاب ہوئے جن میں سے ایک میں پولس پر شدید تنقید کی گئی اور ساتھ میں یہی لکھا تھا انجیل برناباس میں پولس کی حقیقت خوب واضح کی گئی۔ جب اسے فرامینیو نے آریونس کا یہ خط پڑھا تو اس وقت سے وہ مسلسل انجیل برناباس کی جستجو کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس زمانے کے پوپ سٹیکس پنجم کا تقرب حاصل ہو گیا۔ ایک روز وہ پوپ کے ساتھ اس کے کتب خانے میں چلا گیا۔ کتب خانے میں پہنچ کر پوپ کو نیند آ گئی۔ اس کے بعد فرامینیو نے وقتگزاری کے لیے کتابیں دیکھنا شروع کر دی تو حسن اتفاق سے اس نے پہلی بار جس کتاب پر ہاتھ ڈالا وہ انجیل برناباس کا اطالوی نسخہ تھا۔ فرامینیو نے اسے حاصل کر کے بہت خوش ہوا اور اسے آستین میں چھپا کر لے آیا۔ یہ پوری روایت مستشرق سیل نے مصطفیٰ ارندی کے حوالے سے ترجمہ قرآن کے مقدمہ میں لکھی ہے۔ ہسپانوی نسخہ جو سیل کے پاس تھا اب گم ہو چکا ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ 774 عیسوی میں یہ نسخہ ڈاکٹر ہیوٹ کے پاس آ چکا تھا۔ اس نے اپنے لیکچروں میں بتایا کہ دو جگہ معمولی اختلاف کے علاوہ اطالوی اور ہسپانوی نسخوں میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اب دنیا میں صرف قدیم اطالوی نسخہ موجود ہے۔ اس سے ڈاکٹر منکہوس اے ہوس کا انگریزی سے عربی میں منتقل کیا۔ صفحہ نمبر 366۔ یہ عربی ترجمہ جناب سید رشید رضا مصری مرحوم نے 1908 میں ایک مختصر مقدمے کے ساتھ شائع کر دیا۔ ڈاکٹر خلیل سعادت نے ہی اس انجیل کی فصلوں پر آیتوں کے نمبر ڈالے ہیں، اصل نسخے میں یہ نمبر موجود نہ تھے، اور انہوں نے ہی اس کے شروع میں طویل دیباچہ لکھا ہے جس میں اولاً انجیل برناباس کی دریافت کا مذکورہ بالا واقعہ تحریر ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر خلیل سعادت نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی یہ انجیل کسی ایسے یہودی شخص کی تصنیف ہے جو پہلے نصرانی اور پھر مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ عربی ترجمہ ہندوستان پہنچا تو مولوی محمد حلیم صاحب انصاری نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو 1916 میں لاہور میں سے شائع ہوا۔ سوال نمبر 7، یہودیوں کی مذہبی تقریبات کا تفصیلی تعارف کریں۔ جواب: قربانی۔ ایام قدیم سے ہی یہودی روزانہ صبح شام سوختی قربانی دیا کرتے تھے۔ ان کی عبادات کا اہم جز سمجھی جاتی تھی۔ چوپایوں میں بھیڑ بکریاں، پرندوں میں فاختہ اور کبوتر کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اسرائیلی معابد میں آگ ہر وقت جلتی رہتی تھی۔ اسحاق میں قربانی کے جانور پورے ڈال دیے جاتے لیکن اجناس کی قربانی کی صورت میں ان کا کچھ حصہ جلا دیا جاتا، باقی ماندہ حصہ پروتوں کو دے دیا جاتا۔
سختی قربانی ایسے موقع پر دی جاتی جب کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہونے کے بعد اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ ان روزمرہ بلکہ دن میں 2 بار قربانی پیش کیے جانے کے علاوہ خاص مواقع پر بھی قربانی دی جاتی تھی۔ جب نیا چاند نمودار ہوتا تو پورے خاندان کی طرف سے قربانی پیش کی جاتی۔ قربانی کے دوران باجے بجائے جاتے، بگل پھونکا جاتا، فصل کی کٹائی کا آغاز کرنے سے پہلے قربانی دی جاتی اور کٹائی کے تکمیل پر بھی قربانی دی جاتی تھی۔ اسرائیلیوں میں سب سے اہم دن 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ تھی۔ اس دن قربانی کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس دن پروت اعلیٰ معبد کے اندرونی حصے میں داخل ہو جاتا، اپنے خاندان کی طرف سے بیل کی قربانی پیش کرتا، عوام کی طرف سے 2 بکرے قربان کیے جاتے، ایک یہودا کے لیے مخصوص ہوتا اور دوسرا عزازیل کے لیے وقف ہوتا۔ یہودا کا بکرا گناہوں کے کفارے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، دوسرے بکرے پر پروت اعلیٰ بنی اسرائیل کے گناہوں کو منتقل کر کے اسے جنگل کی طرف ہنکا دیا جاتا تھا۔ تہوار یہودیوں کے تہواروں کے سلسلے میں ان کا ہفتہ وار تہوار سب خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس تہوار کا تعلق براہ راست چاند سے ہے، جس کی غرض و غایت یہ تھی کہ چاند کے ہر چوتھائی حصے میں ایک جشن منایا جاتا ہے۔ سبت کے موقع پر قدیم یہودی تمام کاروبار سے کنارہ کش ہو جاتے، جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ان کو سخت سزائیں دی جاتی۔ اس دن یہودی اپنی حفاظت میں تلوار بھی نہیں اٹھاتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ میتھاکیٹس نے ان حالات کے پیش نظر سب کے دن جنگ کرنے کا جواز کا فتویٰ صادر کر دیا۔ آگے چل کر سب کو قربانی دینے کا طریقہ بھی جاری ہوا۔ اس سلسلے میں اس قدر اہتمام کیا جانے لگا کہ پروہت صبح شام کی قربانیوں کو سب کے دن دگنا کر دیتے تھے۔ صفحہ نمبر 367۔ یہودیوں کے یہاں سبات کی گنتی بہت مقدس سمجھی جاتی تھی۔ جس طرح ہفتے کا 7واں دن نہایت مقدس تھا، اس طرح 7واں دن مہینہ بھی بہت اہم تھا۔ جب 7واں مہینہ شروع ہو جاتا تو قربانی دگنی کر دی جاتی۔ ہر 7ویں سال زمین بلا کاشت چھوڑ دی جاتی، خرد و نوش سے غریبوں کی شکم پروری کی جاتی، اور جو ان سے بچ کر رہ جاتا اس سے جانور اپنا پیٹ بھر لیتے۔ اس سال تمام قرض معاف کر دی جاتے، ان کی ادائیگی کی میعاد میں اضافہ کر دیا جاتا۔ یہ سال کنعان میں آباد ہونے کے ہر 7 سال بعد منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر 49واں 50واں سال بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن جوبلی منائی جاتی ہے۔ اس کا آغاز کفارے کے دن بگل بجا کر کیا جاتا ہے۔ اس دن زمینیں ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دی جاتی اور غلامی کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سرمایہ ایک شخص کا اجارہ بن کر نہ رہ جائے۔ ان تہواروں کے علاوہ یہودیوں کا ایک قدیم تہوار عید فصیح ہے۔ یہ تہوار یہودیوں کی مصر سے رہائی کے یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہودی مصر سے نہایت عجلت سے نکلے تھے، اسی کی یاد میں عید فصح کے موقع پر کھانے کی ایسی چیزیں تیار کی جاتی جن میں اچانک سفر کی یاد ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ جانوروں کو مسلم بھون لیا جاتا ہے، ان کی ہڈیاں تک نہ توڑی جاتی، اور فصل تیار ہونے کی خوشی میں گیہوں کی پالیوں کا پہلا گٹھا نظر کیا جاتا تھا۔ اس عید فصیح کو منانے کے طریقے بدلتے رہے۔ یہ 15 نسان سے 22 نسان تک منایا جانے لگا۔ اس دن شام کو بھیڑیں ذبح کی جاتی، یہ جانور مسلم بھونے جاتے اور غیر خمیری روٹیوں سے کھائے جاتے۔ 15 تاریخ کو مقدس اجلاس ہوتا، اس دن یہودی ہر کام سے پرہیز کرتے۔ بعد میں اس تہوار کے موقع پر شراب کے دور بھی چلنے لگے۔ اس غرض سے سرخ شراب کے کم از کم 4 پیالے مہیا کیے جاتے جن میں پانی کی کم آمیزش کرنے کے بعد حاضرین میں تقسیم کیا جاتا۔ یہودیوں کا ایک اور تہوار یوم خمسین ہے۔ یہ تہوار چونکہ عید فصح کے بعد 50ویں دن ہوتا ہے، اس لیے اس نام سے موسوم ہے۔ اس موقع پر ایک دلچسپ رسم یہ ادا کی جاتی ہے، پروہت نئے گیہوں کی 2 خمیری روٹیاں لیوا کے سامنے لہراتا ہے، اس کے بعد انہیں کھا لیتا ہے۔ اس وقت 7 بھیڑیں یا بیل اور 2 دمبے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس دعوت میں بیواؤں، یتیموں اور مسافروں کو خاص طور پر مدعو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے بے شمار تہوار تھے اور ہیں جو سال کے مختلف ایام میں منائے جاتے ہیں۔ ختنہ ہر لڑکے کا ختنہ یوم پیدائش سے 8ویں دن تک کیا جاتا ہے، اسے اللہ کا عہد قرار دیا جاتا ہے۔ مذہبی پابندیوں کے لیے لڑکا 13 سال کی عمر میں پورا بالغ تصور کیا جاتا ہے، البتہ عورتوں پر ایسی پابندیاں نہیں ہیں۔ پوریم یہ دن یہود حامان کے ہاتھ سے
بچ جانے کی خوشی میں مناتے ہیں۔ یہ دن 11 فروری کو منایا جاتا ہے۔ چنوکا، یہ دن اس فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے جب یہود کے سالار یہودا مکابین نے شامیوں کے لشکر پر حاصل کی تھی۔ یوم حاتز موت، یہ ایک نیا تہوار ہے، اس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے جب موجودہ اسرائیل کی سلطنت فلسطین میں قائم ہوئی۔ صفحہ نمبر 368۔ سوال: اناجیل اربع کا تعارف، ان کی تاریخی اور ان کی مصنفین پر جامع تحریر لکھیں۔ جواب کے لیے صفحہ پرچہ 2011 دیکھیں۔ سوال نمبر 9، مسیحیوں کے اہم تہواروں کا تعارف کریں۔ جواب: رسمیں پتہ، یہ عیسائیت کی پہلی رسم ہے۔ یہ غسل ہے جو دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے والے کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر عیسائیت قبول کرنے والے شخص کو عیسائی نہیں کہا جا سکتا۔ اس رسم کی پشت پر عقیدہ کفارہ کا کار فرما ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بپتسمہ لینے سے انسان یسوع کے واسطے سے ایک بار مر کر حیات ثانی پاتا ہے۔ موت کے ذریعے اس اصل گناہ کی سزا ملتی ہے، اسے حیات نو سے اسے آزاد قوت ارادہ حاصل ہوتی ہے۔ اس رسم کو بجا لانے کے طریقہ یہ بیان کیا جاتا ہے: بپتسمہ لینے والے کو ایک کمرے میں اسی طرح لٹا دیا جاتا ہے اس کا منہ مغرب کی طرف ہو، پھر وہ اپنے ہاتھ مغرب کی طرف پھیلا کر کہتا ہے: اے شیطان، میں تجھ سے اور تیرے ہر عمل سے دستبردار ہوں۔ پھر وہ مشرق کی طرف منہ کر کے زبان سے عیسائی عقائد کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے بعد اسے ایک اندرونی کمرے میں لے جایا جاتا ہے جہاں اس کے تمام کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور سر سے پاؤں تک ایک دم کیے ہوئے تیل سے اس کی مالش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسے بپتسمہ کے حوض میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر عیسائیت میں داخل ہونے والے سے 3 سوال دریافت کیے جاتے ہیں: کیا وہ باپ، بیٹے اور روح القدس پر مقررہ تفصیلات سے ایمان رکھتا ہے؟ ہر سوال کے جواب میں وہ کہتا ہے: ہاں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ پھر اسے حوض سے نکال لیا جاتا ہے۔ اس کی پیشانی، کان، ناک اور سینے پر دم کیے ہوئے تیل سے دوبارہ مالش کی جاتی ہے۔ پھر اس کو سفید کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ بپتسمہ لینے والا تمام گناہوں کی علائشوں سے پاک ہو گیا۔ پھر بپتسمہ پانے والوں کا جلوس ایک ساتھ کلیسا میں داخل ہوتا ہے اور پہلی بار عشاء ربانی کی رسم میں شریک ہوتا ہے۔ عشاء ربانی دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے کے بعد یہ اہم ترین رسم ہے۔ یہ رسم حضرت مسیح کی قربانی کی یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے۔ حضرت مسیح نے گرفتاری سے قبل حواریوں کے ساتھ ایک رات کھانا کھایا۔ انجیل متی میں اس کا ذکر کیا گیا ہے: جب وہ کھانا کھا رہے تھے، یسوع مسیح نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو کہا کہ یہ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا: تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرے اس عہد کا خون ہے جو بھتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ لوکا نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ اس کے بعد حضرت مسیح نے حواریوں سے کہا: میری بارگاہ کے لیے یہی کیا کرو۔ صفحہ نمبر 369۔ اس رسم کو بجا لانے کا طریقہ یہ لکھا ہے: اتوار کو گرجا گھر میں دعاؤں وغیرہ کے بعد حاضرین ایک دوسرے کا بوسہ لے کر انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ پھر شراب اور روٹی لائی جاتی ہے۔ پادری باپ، بیٹے، روح القدس سے دعا کرتا ہے۔ سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ پھر یہ شراب اور روٹی سب میں تقسیم کی جاتی ہے کہ اسے کھا پی کر مسیح کے کفارے کے عقیدہ تازہ کرے۔ یہ روٹی حضرت مسیح کے بدن میں اور یہ شراب اس کے خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تہوار اتوار کا دن، عیسائی اتوار کو مقدس جانتے ہیں۔ اس دن گرجا گھروں میں جمع ہوتے ہیں۔ دراصل یہ دن یونانی مشرکوں کے ہاں سورج دیوتا کی پوجا کے لیے مقرر تھا، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے سنڈے۔ ہندوؤں میں بھی اتوار سورج دیوتا کا دن تھا۔ بہر صورت مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا۔ کرسمس 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ عیسائی اس تاریخ کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تاریخ کہتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ سے پہلے متعدد بار مر کر زندہ ہونے والے دیوتاؤں کی ولادت بھی اس تاریخ کو ظاہر کی جاتی تھی۔ آغاز عیسائی راہبوں نے عیسائیت کو دوسری اقوام میں مقبول بنانے کے لیے ان نظریات کو اپنے مذہب میں داخل کر لیا۔ ایسٹر کا دن بیان کیا جاتا ہے: حضرت عیسیٰ کے مرنے کے تیسرے دن 21 مارچ بظور اتوار زندہ ہو گئے تھے۔ آیائے ثانیہ کی خوشی میں عیسائی 21 مارچ سے پہلے
کے بعد پہلے اتوار کو ایسٹر مناتے ہیں۔ اس کو ایرانیوں نے نوروز کر کے منایا، عیسائیوں نے اسے بسنت کا دن ٹھہرایا، یہودیوں نے اسے بسنت کا دن ٹھہرایا۔ اسی طرح مصر اور آئرلینڈ کے لوگ اسے ایسٹر کی بہار کی دیوی آسٹر کی پرستش کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ یہ وہی دیوی سامی اقوام میں ایشن یا استاراتا کہلاتی ہے۔ ایسٹر کی تقریب دراصل بہار کی دیوی کی تقریب ہے۔ سوال نمبر 10، عہد نامہ قدیم کون کون سی کتابوں پر مشتمل ہے؟ اس کا تعارف لکھیں۔ جواب: یہودیوں کی مقدس کتاب عہد نامہ عتیق اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، جس کی حیثیت بنی اسرائیل کی تاریخ سی ہے۔ یہ کتاب 39 حصوں میں منقسم ہے۔ ان حصوں کو 3 سلسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سلسلہ اول تورات ہے۔ اس سلسلے میں 5 کتابیں ہیں جو کتب موسیٰ کہلاتی ہیں۔ وہ کتابیں یہ ہیں: پیدائش، خروج، اسبا، اعداد، استثنا۔ سلسلہ 2 بینم کہلاتا ہے۔ اس سلسلے میں 22 کتابیں، جن میں سے چند اہم کتابوں کا نام درج ذیل ہے: یوشع، قفصہ، حموئیل اول و دوم، لموک اول و دوم، یسیکیہ، میعد، میخا، حزقیل وغیرہ۔ صفحہ نمبر 370۔ سلسلہ سوم کیتسم، اس میں 12 کتابیں: زبور، امثال سلیمان، ایوب، دعوت نوح، میدمیا، واعظ، سنید، دانیال، عزرا، الخمیہ، ایام اول، ایام دوم۔ ان کتابوں کی تدوین و تالیف کا زمانہ متعین کرنا آج ممکن نہیں ہے۔ بخت نصر نے جب یروشلم پر حملہ کیا تو یہ کتابیں تلف ہو گئیں۔ ان کتابوں کے احکامات یہودی ربانیوں کے حافظے میں محفوظ تھے، کیونکہ وہ مذہبی مجالس میں ان کتابوں کے مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے تھے۔ اسیری میں کتابوں کو دوبارہ جمع کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ نصف صدی کی اس غلامی کے دور کے بعد انہیں افکار موسیٰ یا تورات کو جمع کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ عزرا نے اس اہم کام کی تکمیل کی۔ یہ کام 445 قافمیم میں یونانی باجا اینڈریس نے ایک مرتبہ پھر بخت نصر کے تخت و تاراج کی یاد تازہ کر دی۔ اس نے عزرا کی جمع کردہ توریت بھی جلا دی۔ اس کے بعد جہداک مکافی نے توریت کی تدوین کی اور سلسلے کا اضافہ بھی اس کا کیا ہوا ہے۔ جب رومی حملہ آور ہوئے تو یہ کتاب ایک بار پھر حملہ آور کی تطاول کی نظر ہو گئی۔ اس کے بعد کئی بار یہ ضائع ہوتی رہی۔ ان کو کئی بار جمع کیا گیا۔ ان کتابوں کو روایت بالمانی کے طریقے پر جمع کیا جاتا تھا اور ہر بار ان کتابوں کی تدوین کی زبان بھی بدلتی رہی۔ پہلے یہ کتابیں عبرانی زبان میں تھیں۔ عزرا نے غالباً انہیں دوبارہ جمع کی تو آرامی زبان استعمال کی۔ پھر جب یونانیوں نے انہیں گرفتار کر کے اسکندریہ میں قید کیا تھا تو انہیں یونانی زبان اپنانے میں کسی قسم کا تردد نہ ہوا۔ اس کے بعد تورات یونانی زبان میں جمع کی گئی، جسے شاہ مصر بطلیموس نے اسکندریہ کے کتب خانے کے لیے تحریر کرایا تھا۔ یونانی نسخے سے ایک مرتبہ توریت کو عبرانی زبان میں منتقل کیا گیا۔ جب یہودی رومیوں کے غلام بنے تو پھر وہ رومی زبان اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان مقدس کتابوں کا ترجمہ رومی زبان میں ہوا۔ یہودیوں کے ہاں ان کتابوں کے علاوہ ایک اور کتاب بھی مقدس سمجھی جاتی ہے، جسے وہ تالمود کا نام دیتے ہیں۔ ان میں حضرت ہارون اور ان کی اولاد کے اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ ان اقوال کو راویوں کے ناموں کے ساتھ یہود رابی نے جمع کیا، اس کا نام مثنا رکھا۔ بعد میں اس کی تشریح و توسیع میں جمال نامی حصہ کا اضافہ کر دیا۔ ان دونوں حصوں کو مجموعی طور پر تالمود کے لیے ہیں۔ مثنا کے متعلق یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اقوال بطور وحی حضرت موسیٰ پر نازل ہوئے تھے۔ تالمود بھی 2 ہیں، ایک فلسطینی، دوسرا بابلی۔ اول ذکر آسان و مختصر ہے، جس میں تاریخ، جغرافیہ، آثار قدیمہ کے جوہر ریزہ جا بجا بکھیرے ہوئے ہیں، لیکن بابلی تالمود بہت طویل اور دقیق ہے۔ علومات کے لحاظ سے اس کی زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے زیر اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن
یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 370، پرچہ 2013، حصہ اول۔ سوال وحی کی تعریف کر کے اقسام اور صورتوں کا جائزہ لیں۔ جواب وحی کی معنی لغت میں حسب ذیل ہے۔ صفحہ نمبر 371، اشارہ کرنا، پیغام لکھنا، دل میں ڈالنا، چھپا کر بولنا، لکھنا۔ وحی کی انتہائی اعلیٰ صورت کے لحاظ سے اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں: وحی وہ کلمہ الہیہ ہے جو اس کے انبیاء پر نازل ہوتا ہے، پس وہی قادر و توانا خدا کا اپنے برگزیدہ بندے کے ساتھ یا اس کے ساتھ جس کو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے مکالمہ و مخاطبہ کا نام ہے۔ وحی کی اقسام حسب ذیل ہیں: فطری وحی جیسے شہد کی مکھی اپنے طبی حصے چھتا بنا کر اس میں شہد جمع کرتی ہے، اس طرح دیگر حیوانات کے کارنامے بھی اسی قسم کی وحی حیوانات سے مختص ہے۔ وحی ایجادی، جب کوئی شخص کسی چیز کی ایجاد پر اپنی تمام توجہ مبذول کر دیتا ہے تو قدرت الہی اس شخص کے ذہن پر اس چیز کا نقشہ مرتسم کر دیتی ہے تو وہ موجد اپنی مطلوبہ کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ وحی اور الہام دونوں عام انسانوں کو ہوتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن۔ وحی ابتلا بعض اوقات ہلاکت اور تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ وحی ابتلا ہر شخص کو نہیں ہوتی۔ بعض لوگ قدرت کی طرف سے ایسا دماغ اور فطری استعداد لے کر پیدا ہوتے ہیں کہ ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، لیکن ان کو خدا کے قرب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وحی ابتلا کے ضمن میں ایک اور گروپ بھی ہے جس کو سچے خواب اور الہام ہوتے ہیں، ان کا خدا سے کچھ تعلق بھی ہے۔ وحی اصطفا کے دائرے میں وہ لوگ شامل ہیں جو خدا کے عشق اور محبت کی آگ میں داخل ہو کر گناہوں کی علائشوں کو بالکل جلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ شیطان کی گرفت سے آزاد ہوتے ہیں، ان پر نفس امارہ غالب نہیں آ سکتا، بلکہ وہ خدا کی آغوش میں ہوتے ہیں۔ وحی الاصطفا کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وحی نبوت، یہ وحی صرف انبیاء علیہ السلام سے مختص ہے۔ نمبر 2، وحی غیر مطلوع، وحی نبوت کی طرف سے جو وحی نبی پر نازل ہوئی ہے وہ وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے۔ نبی اسی وحی کی مدد سے شریعت کے اصولوں کی تشریح کرتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ امر واضح ہے کہ وحی الہی کے اترنے کی جگہ انسانی قلب ہے۔ وحی الہی ایک علم ہے جو انسان کے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ چونکہ یہ علم باطن سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے براہ راست قلب کے حواس باطنی پر پڑتا ہے، جس سے اس علم کا نزول قلب کی حص باصرہ پر ہوتا ہے تو وحی ایک نظارہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب قلب کی حص سامعہ پر ہوتا ہے تو یہ وحی الہیہ کو ایک لطیف، مہر شوکت، پررعب اور لذیذ کلام سنائی دیتا ہے۔ جس قلب کی حص ذائقہ پر نزول ہوتا ہے تو وحی الہیہ ایک عجیب خوش ذائقہ چیز کی حلاوت اور لذت زبان پر محسوس کرتا ہے۔ جب قلب کی قوت شامہ پر اس کا نزول ہوتا ہے تو ایک عجیب خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ جب قلب کی قوت لامسہ پر اس کا نزول ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کلام نے آ کر اس کے دل کے پردوں کو چھوا ہے۔ وحی کی ضرورت: نمبر 1، انسان کی عقل کوتاہ اور ناقص ہے، اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بندوں پر وحی نازل کی تاکہ یہ انسانی نور انسانی عقل کی رہبری کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے وحی کے نزول کا سلسلہ اس لیے جاری کیا تھا
تاکہ لوگ ایک برتر، علیم الخبیر اور قادر و توان ہستی کا کلام سمجھ کر اس پر عمل کریں اور ذہنی انتشار سے بچ جائیں۔ وحی الہیہ پر ایمان لا کر وحدت اور اتحاد کی لڑی میں منسلک ہو جائیں۔ نمبر 3، وحی الہی انسان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان خدا کی صفات سے رنگین ہونے کی کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا زمین پر چلتا پھرتا مظہر خدا بن جاتا ہے۔ اس کی عمدہ مثال رسول کریم کا وجود ہے اور آپ کے صحابہ کرام جو اس دھرتی پر چلتے پھرتے مظہر خدا تھے۔ یہ قرآنی وحی کا سب سے اچھا معجزہ ہے کہ اس نے صحابہ کے دلوں سے گناہ کے میل کو اس طرح دھویا کہ ان سے خدا کی صفات منعکس ہونے لگی۔ نمبر 4، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، ہمارا وجود صرف گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی نہیں بلکہ اس میں ایک لطیف چیز روح بھی مقید ہے۔ ان کا کمال صرف جسم کی پرورش تک محدود نہیں بلکہ اخلاق ہے۔ جس طرح جسمانی ربوبیت کے لیے خارج میں ہر قسم کا سامان مہیا ہے، اس طرح روح کی پرورش کے لیے عالم روحانی میں وحی الہی ہے جو انسان کی روح کی صفائی اور کمال کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، جس طرح انسانی جسم کے امراض ہے اور ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے خارجی دنیا میں پیدا کیا ہے، اسی طرح روحانی امراض کو دور کرنے کے لیے اللہ نے وحی الہی کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ وحی الہی کے مقاصد۔ وحی الہی کے مقاصد درج ذیل ہیں: ہدایت و فلاح۔ اللہ نے قرآن مجید کے آغاز میں ہی وحی کا مقصد بیان کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے: الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان آیات میں دو الفاظ ہدی اور فلاح وحی کی غائیت پر دلالت کرتے ہیں۔ امام راغب نے ہدایت کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ اول، فطری ہدایت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدائش کے ساتھ ہی عنایت فرمائی ہے۔ دوسری، وہ ہدایت جو انسانوں کو نبیوں کے ذریعے ملتی ہے۔ تیسری ہدایت وہ توفیق ہے جو اس شخص کے ساتھ خاص ہے جو ہدایت پائے۔ چوتھی ہدایت منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے۔ وحی کو ہدی اس لیے کہا گیا ہے کہ وحی انسان کی تمام روحانی مخفی قوتوں اور استعدادوں کی آبیاری کرتی ہے، پھر اس کو زمین سے اٹھا کر نقطہ عروج پر پہنچا دیتی ہے۔ پس وحی کا مقصد ہدایت ہے، یعنی انسانیت کو روحانیت کی راہ پر ڈال کر قاب قوسین کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دینا ہے۔ دوسرا لفظ جو وحی کے مقصد کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ فلاح ہے۔ فلاح کے معنی شک یعنی پھاڑنا ہے۔ جس طرح ہل چلانے سے زمین کی مخفی قوتیں ظہور میں لائی جاتی ہیں، اسی طرح وحی کے ذریعے انسان کی مخفی اور پوشیدہ استعدادیں ظاہر ہو کر اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 373۔ نمبر 3، خدا کی معرفت۔ اللہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے متعلق سب سے واضح اور بین شہادت وحی الہی ہے، کیونکہ وحی میں خدا کا ان الموجود کہنا انسان کے اندر معرفت کاملہ و تامہ پیدا کرتا ہے۔ یہ علم حق الیقین کے نام سے یاد ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں وحی کا سلسلہ نہ ہو تو انسان کے اندر سے خدا کی معرفت متعلق معرفت تامہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اندھیروں میں خدا کی ہستی سے متعلق ٹمٹوئیاں مارتا پھرتا۔ ذریعہ علم۔ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے علم دینے کی بنیاد رکھی ہے، کیونکہ علم انسان کے ذہنی قوی کو ترقی دیتا ہے۔ علم کسی قوم اور ملک کے عروج کا ذریعہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے: اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور وہ جنہیں علم دیا گیا۔ اس آیت کریمہ انسان کی بلندی اور سرفرازی کا ذریعہ ایمان اور علم قرار دیا ہے، اور علم کی بدولت انسان کو وحی کے ذریعے ہی میسر آتی ہے بلند مقام۔ اگر اللہ وحی کے ذریعے شرک کے نقصان اور وحدانیت کے فوائد نہ بتاتا تو انسان کائنات کی ہر چیز کے سامنے جھکا ہوا نظر آتا۔ آج جو انسان کی ترقی کے نشان نظر آ رہے ہیں وہ کبھی نظر نہ آتے، کیونکہ کائنات کی اشیاء نے تو مخدوم ہونا ہے، اور انسان کائنات کی اشیاء کو مقدس اور بلند خیال کر کے ان سے فوائد حاصل کرنے کے لیے تحقیقات کا ہی دروازہ بند کر دینا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انسان کو اس کا بلند مقام بتایا، پھر دوسری مخلوقات کے ساتھ اس کا رشتہ بتایا تاکہ وہ اپنے بلند مقام سے نیچے نہ گرے۔ سوال نمبر 3،
اسلامی نظام معیشت اور سرمایدارانہ نظام کا تقابلی جائزہ لیں۔ جواب: اس دور میں دو سیاسی نظام چل رہے ہیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام اور دوسرا اشتراکیت۔ سرمایہ داری نظام میں ذاتی ملکیت کی مکمل آزادی ہے، جتنی چاہیں خرچ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اشتراکیت میں ذاتی ملکیت کی اجازت نہیں ہے، ملکیت کے تمام حقوق حکومت کو حاصل ہیں۔ ان دونوں انتہا پسند نظاموں کے برعکس اسلام نے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے۔ اسلام کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی ملکیت قرار دیتا ہے، اس میں تمام انسانوں کو برابر کا حصہ دار قرار دیتا ہے۔ گویا کائنات کی کوئی شے فی ذاتہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ہر شے لوگوں کے درمیان مشترکہ مملوکہ ہے۔ اس نے رفع نزاع کی پابندیوں کے ساتھ ذاتی ملکیت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے، یعنی ہم نے زمین میں سے سب انسانوں کے لیے کھانے پینے کی سامان پیدا کر دی ہے۔ پابند انفرادی ملکیت: اسلام نے چند پابندیوں کے ساتھ انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ تمام اشیاء کا حقیقی مالک تو اللہ کو ہی سمجھو، لیکن چند پابندیوں کے ساتھ جو حقوق ملکیت تمہیں اللہ تعالیٰ نے بخشے ان کو پورا کرو۔ اگر تم نے ان پابندیوں کو پورا نہ کیا تو ذاتی ملکیت زمین میں فساد کا موجب بنے گی۔ صفحہ نمبر 374۔ ارشاد ربانی ہے، مردوں کا وہ حصہ جو وہ کمائیں، عورتوں کا حصہ جو وہ کمائیں۔ سورہ نساء۔ اور تم اسے سونے کا ڈھیر دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ نہ لو۔ سورہ نساء۔ اور اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہے۔ سورہ بقرہ۔ اور ان کو اللہ کے مال میں سے جو کچھ تمہیں دیا ہے کچھ دو۔ سورہ نور۔ مندرجہ بالا قرآنی آیات اشتراکیت کے خلاف انفرادی ملکیت کو جائز تسلیم کرتی ہیں۔ اکتساب مال پر پابندیاں۔ نمبر الف، اسلام میں جوئے کے ذریعے مال و دولت کمانا حرام ہے، اسے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جوا، بت اور پان سے ناکام کام صرف شیطان کے عمل سے ہے، سو ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو۔ سورہ مائدہ۔ ب، اسلام میں سودی کاروبار کو خواہ کسی بھی شکل میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ رسول پاک نے سود کھانے والے کو، گواہوں اور اس کے کاتب پر لعنت فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات بڑھاتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ اور جو سود تم نے دیا ہے تاکہ لوگوں کے اموال بڑھیں تو اللہ کے نزدیک اس سے مال نہیں بڑھتا۔ سورہ روم۔ اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، سود کو حرام۔ سورہ بقرہ۔ نمبر ج، حلال و حرام کا فرق۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو دولت کمانے کا یوں ہی لائسنس نہیں دیتا، بلکہ کمائی میں جائز طریقے استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے، اور ناجائز ذرائع سے نہ صرف منع کرتا ہے بلکہ سزا بھی تجویز کرتا ہے۔ دولت کمانے کے تمام ایسے راستے ناجائز ہیں جن میں سے ایک شخص کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان پر ہو۔ جن چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے ان کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ترجمہ، یعنی کسی ایسی چیز کی قیمت لینا جس کا کھانا اور پینا حرام ہے جائز نہیں ہے۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، بجز اس کے کہ لین دین آپس کی رضامندی سے ہو، اور تم خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر مہربان ہے، اور جو کوئی اپنی حد سے تجاوز کر کے ظلم کے ساتھ ایسا کرے گا ہم اس کو آگ میں جھونک دیں گے۔ سورہ نساء۔ اس آیت میں لین دین کے جواز کی دو شرطیں بتائی گئی ہیں، ایک یہ کہ باہمی رضامندی ہو، دوسرے یہ کہ اس کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ نمبر د، اسلام میں ناپ تول کو پورا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں دیکھ رہا ہوں کہ بدیاتی کی وجہ سے تم خوشحال ہو، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایسا دن آ جائے جو سب پر چھا جائے۔ سورہ ہود۔ اور جب ماپ کرنے لگو ماپ پورا بھر کر دو، سیدھی ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ بنی اسرائیل۔ صفحہ نمبر 375۔ دولت کو جمع کرنے کے متعلق پابندی۔ اسلام میں دولت جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا ممنوع ہے۔ جب چند لوگ اکثریت کا استحصال کر کے دولت سمیٹ لیتے ہیں تو پھر گردش زر رک جانے سے سوسائٹی کو مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا سدباب کچھ یوں ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، سو ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر دو۔ جس روز کے اس مال پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی،
پھر اس سے ان کی پیشانیاں، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے واسطے گاڑ رکھا تھا اور اسے گاڑنے کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے 40 دن غلہ روکے رکھا وہ اللہ سے الگ ہو گیا، اور جس بستی میں کوئی شخص فاقے سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو، اس کی سلامتی سے اللہ بری ہے۔ اسراف اور بخل کی ممانعت۔ اسلام میں اسراف اور بخل کی ممانعت کی گئی ہے۔ اسراف اور بخل کا لازمی نتیجہ لطف اندوزی اور عیش کوشی ہے۔ اسلام نے عیش کوشی سے منع فرمایا ہے کیونکہ عیش کوشی معاشرے میں فساد اور خلل ڈالتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ الاعراف۔ فضول خرچی نہ کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ دونوں کے مابین معتدل رہتے ہیں۔ اور نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھو اور نہ ہی اس کو بالکل ہی کھول دے کہ بعد میں حسرت زدہ بن کر بیٹھا رہے۔ بنی اسرائیل۔ تقسیم دولت کی شرعی مدات۔ اسلام نے دولت کی تقسیم کے لیے مندرجہ ذیل طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1، صدقات۔ اسلام میں صدقات 2 قسم کے ہیں۔ ایک لازمی خیرات ہے، اسلامی اصطلاح میں جس کا نام زکوٰۃ ہے، جو ہر سال ادا کی جاتی ہے۔ دوسری قسم کی خیرات تو ہی ہے، لیکن ایک دولت مند جتنا چاہے غربا اور مساکین کو دے۔ زکوٰۃ کے متعلق فرمان الہی ہے کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو تاکہ تو انہیں پاک صاف کر دے۔ سورہ توبہ۔ اور ہلاکت ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ سورہ حمل سجدہ۔ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دو۔ سورہ بقرہ۔ خیرات توئی کے متعلق ارشاد ہے، اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے چھپ کر اور علانیہ خرچ کر۔ سورہ فاطر۔ نفقات۔ اسلام نے ہر انسان کے لیے فرض قرار دیا کہ اپنے رشتہ داروں کی کفالت کرے۔ صفحہ نمبر 376۔ نمبر 3، عشر ان ارضیات کی پیداوار پر واجب ہے جو بارش سے سیراب ہو۔ نمبر 4، وصیت۔ اسلام مالک جائیداد کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جائز اور ورثاء کے علاوہ خیراتی کاموں کے لیے بھی وصیت کرے۔ نمبر 5، ورثہ۔ قرآن مجید نے متوفی کے سب سے قریبی ورثاء میں حصص مقرر کر دیے۔ ارشاد الہی ہے، جو کچھ ترکہ ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے حقدار ٹھہرا دیے ہیں، اور جن عورتوں سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے بس چاہیے کہ جو جس کا حصہ ہے اس کو دے دیا جائے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ سورہ نساء۔ کفارات۔ غربا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ کفارات ہے۔ کوئی شخص بلا عمد کسی مسلمان کو قتل کر دے یا قسم کھا کر توڑ دے تو اسے بیوی سے اظہار کرے تو اس قسم کی صورتوں میں مال کا ایک حصہ غربا کے لیے خرچ کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ وقف۔ اسلام میں وقف کے یہ معنی ہے کہ دائمی طور پر کسی جائیداد کو مذہبی یا خیراتی کاموں کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ صدقۃ الفطر۔ عید کے موقع پر صاحب نصاب لوگوں پر محتاجوں کے لیے صدقۃ الفطر دینا لازم کیا گیا ہے۔ خراج و جذبہ۔ خراج ایک قسم کا لگان ہے جو اسلامی حکومت اپنی مملوکہ زمین پر وصول کرتی ہے۔ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو زمینوں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے وصول کیا جاتا ہے۔ خرچ کرنے کی تعلیم۔ اسلام ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے تو کہہ دیجئے جو کچھ ضروریات اور حاجات سے زیادہ ہو۔ سورہ بقرہ۔ اجتماعی ملکیت۔ ایسی اشیاء جو افادہ عام کے لیے ضروری ہو، جن پر انفرادی ملکیت ہو جانے کی وجہ سے افراد تنگی اور تکلیف محسوس کریں، ان کو اجتماعی ملکیت قرار دیا جائے گا۔ نہ ان کا کوئی مالک بن سکتا ہے اور نہ یہ امر جائز ہے کہ عام مسلمانوں کو ان اشیاء سے فائدہ حاصل کرنے سے روک دیا جائے، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، ان پر تنگی ہوگی۔ سوال نمبر 4، میثاق مدینہ پر نوٹ لکھ کر اس کی سیاسی اہمیت کو واضح کریں۔ جواب کے لیے پرچہ 2011 دیکھیں۔ حصہ 2۔ سوال نمبر 5، یہودیوں یا عیسائیوں کا مشہور ترین تہوار کون کون سے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔ جواب، یہودیوں کے تہوار۔ جواب کے لیے پرچہ 2011 دیکھیں۔ عیسائیوں کے تہوار۔ جواب کے لیے پرچہ 2012 دیکھیں۔ صفحہ نمبر 377۔ سوال نمبر 7، یہودیت کے مذہبی ادب پر نوٹ لکھیں۔ جواب، قربانی۔ قدیم ایام سے یہی یہودی روزانہ صبح و شام سوختی قربانی دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی عبادات کا اہم جز سمجھی جاتی تھی۔ چوپایوں میں بھیڑ بکریاں اور پرندوں میں فاختہ اور کبوتر کو ترجیح دی جاتی تھی۔ اسرائیلی معابد میں
آگ ہر وقت جلتی تھی، اس آگ میں قربانی کے جانور پورے ڈال دیے جاتے تھے، لیکن اجناس کی صورت میں اس کا کچھ حصہ جلا دیا جاتا، باقی ماندہ پروتوں کو دیا جاتا تھا۔ سوختی قربانی ایسے موقعوں پر دی جاتی تھی جب کوئی شخص کسی گناہ کا مرتکب ہونے کے بعد اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ ان کے روزمرہ بلکہ دن میں دو بار قربانی پیش کرنے کے علاوہ خاص مواقع پر بھی قربانیاں دی جاتی تھی۔ جب نیا چاند نمودار ہوتا، پورے خاندان کی طرف سے قربانی پیش کی جاتی تھی۔ قربانی کے دوران باجے بجائے جاتے، بگل پھونکا جاتا، فصلوں کی کٹائی کا آغاز کرنے سے پہلے قربانی دی جاتی اور کٹائی کی تکمیل پر پھر قربانی دی جاتی تھی۔ اسرائیلیوں میں سب سے اہم دن 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ تھی۔ اس دن خاص قربانی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس دن پروہت اعلیٰ معبد کے اندرونی حصے میں داخل ہوتا، اپنے خاندان کی طرف سے بیل کی قربانی پیش کرتا تھا۔ عوام کی طرف سے 2 بکرے قربان کیے جاتے تھے، ایک یہودا کے لیے مخصوص کر دیا جاتا اور دوسرا عزازیل کے لیے وقف ہوتا تھا۔ یہوہ کا بکرا گناہوں کے کفارے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ دوسرے بکرے پر پروہت اعلیٰ بنی اسرائیل کے گناہ کو منتقل کر کے اسے جنگل کی طرف ہنکا دیا جاتا تھا۔ تہوار یہودیوں کے تہواروں کے سلسلے میں ان کا ہفتوار تہوار سبت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس تقریب کا تعلق براہ راست چاند سے ہے، جس کی غرض غایت یہ تھی کہ چاند کے ہر چوتھائی حصے میں ایک جشن منایا جاتا ہے۔ سبت کے موقع پر قدیم یہودی تمام کاروبار سے کنارہ کش ہو جاتے، جو لوگ اس کی خلاف ورزی کرتے ان کو سخت سزائیں دی جاتی۔ اس دن یہودی اپنی حفاظت میں تلوار بھی نہیں اٹھاتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میتھاکیٹس نے ان حالات کے پیش نظر سبت کے دن جنگ کرنے کا جواز کا فتویٰ صادر کر دیا۔ آگے چل کر سبت کو قربانی دینے کا طریقہ بھی جاری ہو گیا۔ اس سلسلے میں اس قدر اہتمام ہونے لگا کہ پروہت صبح شام کی قربانیوں کو سبت کے دن دگنا کر دیتے تھے۔ یہودیوں کے یہاں سبات کی گنتی بہت مقدس سمجھی جاتی تھی۔ جس طرح ہفتے کا 7واں دن نہایت مقدس تھا، اس طرح 7واں مہینہ بھی بہت اہم تھا۔ جب 7واں مہینہ شروع ہو جاتا تو قربانی دگنی کر دی جاتی۔ ہر 7ویں سال زمین بلا کاشت چھوڑ دی جاتی تھی۔ خورد و نوش سے غریبوں کی شکم پری کی جاتی تھی۔ جو ان سے بچ جاتا، ان سے جانور اپنا پیٹ بھر لیتے۔ اس سال تمام قرض معاف کر دیے جاتے یا ان کی ادائیگی کی میعاد میں اضافہ کر دیا جاتا۔ یہ سال کنعان میں آباد ہونے کے ہر 7 سال بعد منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر 49واں 50واں سال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن جوبلی منائی جاتی ہے۔ اس کا آغاز کفارے کے دن بگل بجا کر کیا جاتا ہے۔ اس دن زمینیں ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دی جاتی ہیں اور غلام کی غلامی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سرمایہ ایک شخص کا اجارہ بن کر نہ رہ جائے۔ صفحہ نمبر 378۔ ان تہواروں کے علاوہ یہودیوں کا ایک قدیم تہوار عید فصیح ہے۔ یہ تہوار یہودیوں کی مصر سے رہائی کے یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہودی مصر سے نہایت عجلت سے نکلے، اس کی یاد میں عید فصیح کے موقع پر کھانے کی ایسی چیزیں تیار کی جاتی ہیں جن سے اچانک سفر کی یاد ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ جانوروں کو مسلم بھون دیا جاتا ہے، ان کی ہڈیاں تک نہ توڑی جاتی اور فصل تیار ہونے کی خوشی میں گیہوں کی پالیوں کا پہلا گٹھا نظر کیا جاتا تھا۔ اس عید فصیح کو منانے کے طریقے بدلتے رہے۔ یہ 15 نسان سے 22 نسان تک منایا جانے لگا۔ اس دن شام کو بھیڑیں ذبح کی جاتی، یہ جانور مسلم بھونے جاتے اور غیر خمیری روٹیوں سے کھائے جاتے۔ 15 تاریخ کو مقدس اجلاس ہوتا، اس دن یہودی ہر کام سے پرہیز کرتے۔ بعد میں اس تہوار کے موقع پر شراب کے دور بھی چلنے لگے۔ اس غرض سے سرخ شراب کے کم از کم 4 پیالے مہیا کیے جاتے، جن میں ایک پانی کی کم آمیزش کرنے کے لیے حاضرین میں تقسیم کیا جاتا۔ یہودیوں کا ایک اور تہوار یوم خمسین ہے۔ یہ تہوار چونکہ عید فصیح کے بعد 50ویں دن ہوتا ہے، اس لیے اس نام سے موسوم ہے۔ اس موقع پر ایک دلچسپ رسم یہ ادا کی جاتی ہے کہ پروہت نئے گیہوں کی 2 خمیری روٹیاں لیوا کے سامنے لہراتا ہے اور اس کے بعد انہیں کھا لیتا ہے۔ اس وقت 7 بھیڑیں یا بیل اور 2 دمبے ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس دعوت میں بیواؤں، یتیموں اور گھبروں کو خاص طور پر مدعو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے بے شمار تہوار تھے اور ہیں جو سال کے مختلف ایام میں منائے جاتے ہیں۔ ختنہ، ہر لڑکے کا ختنہ یوم پیدائش سے 8ویں دن تک کیا جاتا ہے، اسے اللہ کا عہد قرار دیا جاتا ہے۔ مذہبی پابندیوں کے لیے لڑکا 13 سال کی عمر میں پورا بالغ تصور کیا جاتا ہے، البتہ عورتوں پر ایسی پابندیاں نہیں ہیں۔
پوریم، یہ دن یہود حامان کے ہاتھ سے بچ جانے کی خوشی میں مناتے ہیں۔ یہ دن 11 فروری کو منایا جاتا ہے۔ چونوکا، یہ دن اس کی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے جب یہود کے سالار یہودا مکابین نے شامیوں کے لشکر پر کی تھی۔ یوم ہاتزموت، یہ ایک نیا تہوار ہے جو اس دن کی یاد میں منایا جاتا ہے جب موجودہ اسرائیل کی سلطنت فلسطین میں قائم ہوئی۔ طریقہ عبادات، قربانی دینے اور نذر پیش کرنے کے علاوہ یہودیوں کے ہاں باقاعدہ عبادت کا طریقہ تھا۔ وہ یہودا کے حضور دعائیں کرتے تھے، اگرچہ منظور دعائیں جنہیں ہم بچن کہہ سکتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد یہودا کو مخاطب کرنے اور اس سے اپنے خاندان والوں کو فلاح بہبود کی التجا کرنے کے لیے منظوم دعائیں تیار ہو گئیں جن میں بلا کی تاثیر تھی۔ سلاست اور روانی بھی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی۔ ان کے پڑھنے سے محبت میں وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ان نظموں میں یہودا کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور عبادت گزار اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعائیں قربانیوں کے بعد پڑھی جانے لگیں۔ صفحہ نمبر 379۔ ابتدا میں تمام عبادات اجتماعی طور پر ادا کی جاتی تھی، انفرادی دعاؤں کا طریقہ رائج نہ تھا، لیکن بعد میں یہود جب دیگر ممالک میں پھیل گئے تو انہوں نے انفرادی طریقہ عبادت جاری کیا۔ جو لوگ یروشلم سے باہر ہوتے وہ اپنے گھر کی کھڑکیاں جن کا رخ یروشلم کی طرف ہوتا ان کو کھول کر دعا کرتے۔ ان دعاؤں کے علاوہ قدیم زمانے سے یہودیوں میں بھی روزے کو بھی بطور عبادت کے جاری تھا۔ یہ روزے قومی بھی ہوتے تھے جبکہ پوری قوم روزے رکھتی۔ یہودیوں کی مجالس بھی عبادت کی ایک قسم تھی، اگرچہ پیغمبروں کے زمانے میں عبادت اور تعلیم کی غرض سے مجلسیں منعقد ہوا کرتی تھی، لیکن قومی حیثیت سے ان مجلسوں کا انعقاد غالباً زمانہ سیری سے شروع ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے مل بیٹھنے اور تعلیمات کی یاد تازہ کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس قسم کی وجہ سے ہر گاؤں اور ہر آبادی میں پابندی کے ساتھ برپا کی جاتی تھی۔ ان مجالس کی اہم بات یہ تھی کہ ان میں پروتوں کی موجودگی لازمی نہ تھی، جس کے بعد اظہار خیال کی آزادی تھی۔ حاضرین مذہب پر آزادانہ طور پر تنقید کر سکتے تھے۔ ان مجالس کی ترتیب اس طرح دی جاتی تھی کہ حاضرین کا رخ یروشلم کی طرف رہے، کے گوشے میں ایک تابوت رکھا ہوتا، اس تابوت کے برابر ایک چراغ برابر جلتا رہتا، عمارت کے بیچ میں ایک چبوترا ہوتا، اس پر ممبر ہوتا جس کے دونوں طرف حاضرین بیٹھتے تھے۔ نجی اور غیر سرکاری مجالس کے علاوہ خالص سرکاری مجالس بھی منعقد ہوا کرتی تھی جن کی صدارت ایک کرلی عالم کیا کرتا تھا، جس کے اختیارات بہت وسیع تھے۔ ان مجالس کا ایک امام ہوتا تھا جن کے انتخاب حاضرین کرتے تھے، جس کا کام یہ تھا کہ قانون موسوی پڑھ کر سنائے۔ یہ قوانین اس طرح سلسلہ وار پڑھے جاتے تھے کہ سال میں ایک بار ان کا دور مکمل ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھی جاتی تھی، وہ بھی باقاعدگی سے سلسلہ وار پڑھ کر سنائی جاتی تھی۔ سوال نمبر 2، یہودیوں کے جدید فرقے کون کون سے؟ ہر ایک کے قائد کو بیان کریں۔ جواب، دیگر ادیان و مذاہب کی طرح یہود بھی فرقہ پرستی کا شکار اور ان کے مختلف فرقوں میں اختلافات ہوا ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود کا ایک فرقہ مدینہ میں موجود تھا۔ عزیر کو ابن اللہ مانتا تھا، عزیر کو ابن اللہ مانتا تھا۔ قرآن نے سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس وقت کے یہودیوں نے بھی اس کی تردید کی جرات نہیں کی۔ اس فرقے کا ذکر تاریخ میں بھی آتا ہے۔ اس طرح بیت المقدس کی بربادی کے بعد یہودیوں کی ازسرنو شیرازہ بندی کے لیے ایک یہودی عالم نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تمام یہودیوں نے اس کا ساتھ دیا اور رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کی، لیکن 132 عیسوی میں اس وقت کے رومی بادشاہ قیصر ہیڈرین نے اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ بچے کچے لوگ دنیا کے مختلف ممالک میں بھاگ گئے اور منتشر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی ہمیشہ کے لیے ڈھاک کر پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس کی ازسرنو تعمیر سنا ہے کہ اب اسرائیل میں ہو رہی ہے۔ یہودیوں کے درج ذیل فرقے مشہور ہے۔ سمارٹنی فرقہ، یہ دوسروں سے الگ تھلگ رہنے والے لوگ تھے، نہ خود عوام میں غلط ملت ہوتے نہ کوئی دوسرا ان کے قریب آتا تھا۔ اسینی فرقہ، انہیں سوشلسٹ یہودی کہا جاتا تھا۔ تنہائی کی زندگی گزارنا، شادی بیاہ نہ کرنا، مال و متاع اور جائیداد نہ رکھنا، یعنی مملوکہ چیزوں میں سب میں مشترک رکھنا ان کے خصائص تھے۔ صفحہ نمبر 380۔ ناستک فرقہ، یہ لوگ ایمان کو علم پر مقدم نہیں رکھتے تھے۔ ان کے ہاں باعث نجات علم ہے نہ کہ ایمان۔
کارانی فرقہ، انہیں یہودی مذہب کا ظاہری فرقہ کہا جا سکتا ہے۔ معنی سے زیادہ الفاظ پر اور ظواہر تورات پر سختی سے کاربند رہتے تھے۔ غالباً انہی کو کاتب بھی کہا گیا تھا۔ فریسی فرقہ، یہ قوم یہود کے فقہا اور قانون دان تھے۔ کتب مقدسہ کے علاوہ زبانی روایات کے بھی معتقد تھے۔ عابد، زاہد اور متقی مشہور تھے۔ آخرت کی زندگی اور سزا و جزا کے قائل تھے۔ یہودی لٹریچروں میں جنت اور دوزخ کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ شاید اصلی کتابوں میں بربادی کے بعد از سر نو تدوین کے وقت جان بوجھ کر ایسا کیا گیا، کیونکہ یہودی قوم مادہ پرستی اور نسلی تفوق کی قائل تھی۔ ان کے نزدیک بنی اسرائیل اللہ کے پیارے فرزند ہونے کے باعث عذاب سے یکسر بھری ہیں۔ صدوقی فرقہ، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ صرف رب الیہود ہے۔ جنت، دوزخ، قیامت اور فرشتے کوئی چیز نہیں، اتحاد باطل ہے، اور مذہب قوانین کی لفظی پیروی ضروری ہے اور ان میں ترامیم اور اضافہ ناجائز ہے۔ سوال نمبر 10، انجیل برناباس کا تفصیلی جائزہ پیش کریں۔ جواب کے لیے پرچہ 2012 دیکھیں۔ پرچہ 2014 حصہ اول۔ سوال، اسلام کی آمد کے وقت جزیرہ عرب کی مذہبی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، معاشی اور معاشرتی ترقی حالت پر نوٹ لکھیں۔ جواب کے لیے پرچہ 2011 دیکھیں۔ سوال 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جوانی اور آغاز وحی پر نوٹ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب اور والد عبداللہ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے والد شادی کے چند ماہ بعد تجارت کے غرض سے شام گئے، واپس آتے ہوئے بیمار پڑ گئے اور وفات پا گئے۔ حضرت آمنہ اس وقت امید سے تھی۔ آپ 9 ربیع الاول سن عام الفیل مطابق 20 اپریل 571 عیسوی سوموار کا دن تھا۔ صبح صادق وقت آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام محمد تجویز کیا گیا۔ حضرت صوبیہ نے آپ کو چند دن دودھ پلایا اور پھر حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیے گئے۔ 2 برس کے بعد دودھ چھڑا دیا گیا۔ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے ہی گھر رہے۔ اس کے بعد والدہ نے حضرت کو اپنے پاس رکھ لیا۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ وفات پا گئی۔ پھر آپ کے دادا ہر وقت آپ کے سکون اور آرام کا خیال رکھتے تھے، لیکن خداوند کریم کو تو اس محبوب کو تمام دنیاوی وسیلوں سے محروم کر کے تربیت دینا چاہتے تھے۔ آپ کی 8 برس کی عمر تھی کہ عبد المطلب کا 82 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ آپ حضرت کی پرورش اور نگرانی کی ذمہ داری ان کے چچا ابو طالب کے سپرد ہوئے۔ صفحہ نمبر 381۔ وہ جب تک زندہ رہے آپ پر مہربان رہے اور کسی کو میلی نظر سے دیکھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ حرب فجار کے وقت آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اس جنگ میں شرکت کی۔ آپ صرف اپنے چچاؤں کو دشمن کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کے دیتے تھے۔ 4 سال تک یہ جنگ جاری رہی اور بالآخر فرقی کے درمیان صلح ہوگی۔ اہل قریش نے جب ہر طرف سے خونریزی دیکھی تو ایک روز اس نے صورتحال پر غور کرنے کے لیے قریش کے تمام قبائل ایک جگہ جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں حضور پاک بھی شامل تھے۔ پوری سرگرمی سے فیصلوں میں حصہ لیا۔ آپ نے ابو طالب کی مدد کے لیے اہالی مکہ کی بکریاں مزدوری پر چرانا شروع کی۔ دن بھر کھلی فضاؤں میں صحیفہ فطرت کا مطالعہ کرتے اور اپنے فرائض بجا لاتے۔ اس زمانے میں آپ نے ایک بار مکہ میں رات بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک جگہ شادیانہ بجایا جا رہا تھا۔ آپ وہاں رک گئے، لیکن نیند نے آپ کو آ گھیرا۔ آپ وہیں سو گئے اور کچھ نہ دیکھ پائے۔ دوسری رات آپ پھر شہر تشریف گئے۔ اس وقت گانا بجانے کا کوئی پروگرام تھا، لیکن اس موقع پر بھی خواب شیری کے جھونکے آنے لگے اور وہ سو گئے حتیٰ کہ صبح آنکھ کھلی۔ آپ کی عادات شروع ہی سے ایک نیک انسان کی بن چکی تھی۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں سے محبت کرنا اور خلق خدا کے کام آنا ان کے مشاغل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت ابو طالب کو معلوم تھا کہ خدیجہ اپنا مال دیکھ کر دوسرے لوگوں کو باہر بھجواتی ہیں۔ حضرت خدیجہ بیوہ عورت تھی اور خدا نے انہیں کافی دولت دی تھی۔ ابو طالب ان کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ سیدہ خدیجہ نے جواب دیا، اے سید قریش، اگر آپ میرے دشمن کی بھی سفارش کرتے تو میں تعمیل سے انکار نہ کرتی۔ غرض یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا
مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف چلے گئے۔ بی بی خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس سفر میں آپ کو بہت نفع ملا۔ واپس آ کر پائی پائی کا حساب چکا دیا، جس سے خدیجہ خوش ہو گئی۔ ان کے غلام میسرہ نے آپ کی دیانت اور امانت کی قصے سنائے، جس سے حضرت کی عظمت اور کردار کا سکہ آپ کے دل پر نقش ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ اس سے پہلے آپ کے دو شوہروں کا اوپر نیچے انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی پاک دامنی اور پاکیزہ اخلاق کا پورے مکہ میں چرچا تھا، اس لیے لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ تجارتی غرض سے حضرت نے بی بی خدیجہ کا مال لے کر کئی سفر کیے۔ ایک مرتبہ جب واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے چچا سے مشورہ کیا اور بات طے ہوگی۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا اور آپ کا نکاح بی بی خدیجہ سے ہو گیا۔ حضرت کی عمر 35 سال کی تھی جب قریش نے خانہ خدا کو نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب عمارت تعمیر ہو چکی، حجر اسود کے نصب کرنے پر قریشی قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا 4 دن تک جاری رہا۔ بالآخر ایک بوڑھے نے مشورہ دیا کہ باہمی جھگڑا نہ کرو، کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اسے ثالث مان لو، وہ جو فیصلہ کرے اسے سب تسلیم کرے۔ اتفاق کی بات تھی، حضور پاک سب سے پہلے داخل ہوئے۔ صفحہ نمبر 382۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا امین آ گیا، ہم اس کے فیصلے پر رضامند ہیں۔ پھر آپ نے اس کا یوں فیصلہ کیا کہ تمام قبائل کے سرداروں کو جمع کیا، اپنی چادر مبارک نیچے بچھا دی، اس پر خود اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر چادر میں رکھا اور سرداروں سے کہا تم اس چادر کو اٹھا لو۔ تنظیم کی جگہ پر لا کر آپ نے خود اسے اٹھایا اور دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طرح سب کو اس کا شرف میں شریک کر لیا۔ آپ کی شادی کے بعد کافی فراغت میسر آ گئی، آپ نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ یوں تو بچپن سے ہی آپ نے شرک اور بت پرستی سے اجتناب کر رکھا تھا، لیکن اب آپ نے اس سوسائٹی کو خیر بات کہہ دی اور اکثر وقت تنہائی میں گزارنے لگے۔ کئی روز مکہ کے قریب غار حرا میں قیام فرماتے، اللہ کا ذکر کرتے اور کائنات پر تدبر و فکر کرتے۔ اس وقت آپ کو رات کے وقت ایسے خواب آنے لگے جو نہ صرف سچے ہوتے بلکہ آپ نے ان میں سے بعض واقعات کا دن میں بھی مشاہدہ فرمایا۔ آپ کی عمر کے 40 سال پورے ہو چکے تھے۔ ایک شب جب حضرت غار حرا میں عبادت و ریاضت میں مشغول تھے کہ آپ نے روح الامین کو دیکھا۔ وہ آپ کو کہنے لگے پڑھ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب کریم ہے اور جس نے قلم کے ذریعے علم بخشا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ پر اس پہلی وحی ربانی کے بعد ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی، اور فوراً گھر تشریف لائے اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ پریشان ہوئی، آپ کو ذرا سکون ہوا تو واقعہ بیان کیا۔ اس پر خدیجہ طاہرہ نے آپ کو تسلی دی اور آپ کو لے کر چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ نے جب یہ ماجرا سنا تو کہا یہ وہی ناموس اکبر ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں پر اترا کرتا تھا۔ آپ نبی ہیں، آپ کو مبارک ہو، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کی مخالفت کرے گی تو میں آپ کی مدد کر سکوں۔ سوال نمبر 4، میثاق مدینہ پر بحث کریں۔ جو آپ کے لیے پرچہ 2011 دیکھیں۔ حصہ 2۔ سوال نمبر 6، مسیحیت کے اہم مذہبی تقریبات کا جائزہ لیں۔ جواب، رسمیں بپتسمہ یہ عیسائیت کی پہلی رسم ہے۔ یہ ایک غسل ہے جو دائرہ عیسائیت میں داخل ہونے والے کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر عیسائیت قبول کرنے والے شخص کو عیسائی نہیں کہا جا سکتا۔ اس رسم کی پشت پر عقیدہ کفارہ کارفرما ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ بپتسمہ لینے سے اسلام یسوع کے واسطے ایک بار پھر حیات ثانی پاتا ہے۔